شبانہ کی کہانی کچھ یوں تھی کہ اس نے بازار حسن میں جنم لیا اور وہیں پرورش پائی۔ اس کی ماں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ایک اغوا شدہ لڑکی تھی جس کو بچپن میں اغوا کر کے یہاں فروخت کر دیا گیا تھا۔ جب وہ اغوا کی گئی اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی اور 4 برس کی تھی۔ وہ کسی صورت بازار حسن میں رہنا نہ چاہتی تھی مگر اس کو یہاں رہنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اس نے تہیہ کیا کہ اگر اس کو اولاد ہوئی اور وہ بیٹی ہوئی تو وہ اس کا نکاح کسی شریف آدمی سے کر دے گی مگر اس بازار کی زینت نہ بنائے گی۔ ثمینہ خود تو عمر بھر اس دلدل سے نہ نکل سکی، لیکن جب شبانہ پیدا ہوئی تو وہ اس کی اس انداز سے پرورش کرنے لگی کہ یہ لڑکی کسی شریف آدمی کا گھر آباد کرنے کے لائق ہو جائے۔ ثمینہ نے اس کو 8ویں تک پڑھایا۔ آگے شبانہ نے خود پڑھ کر نہ دیا۔ کہتے ہیں کہ بچہ جہاں اور جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس پر اس ماحول کا گہرا اثر ہوتا ہے اور اسی ماحول کی چھاپ ہوتی ہے۔ شبانہ بھی اپنے ماحول سے علیحدہ نہ ہو سکی۔ اس کی ماں نے ایک شریف مگر غریب آدمی سے اس کی شادی کر دی۔ وہ اس سے چند دنوں میں طلاق لے کر لوٹ آئی کیونکہ غریب آدمی اسے عزت سے تو رکھ سکتا تھا مگر ترنے والے اور روسٹ چرغے نہیں کھلا سکتا تھا، جبکہ شبانہ عیش کی عادی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان ثمینہ کے کوٹھے پر آیا اور اس کو شبانہ پسند آ گئی۔ ثمینہ نے اس کو بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو عزت بھری زندگی دینا چاہتی ہوں۔ اگر تم کو یہ اتنی ہی پسند ہے تو عزت سے اپنا لو اور شریفانہ زندگی دو، کیونکہ میں نے مجبور ہو کر اس گندگی کو قبول کیا تھا مگر میری بیٹی مجبور نہیں ہے۔ میں اس کی مالک و مختار ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کا کسی شریف آدمی سے نکاح ہو اور یہ شرافت کی زندگی گزارے۔ اسلم نے کہا، میں بھی شریف خاندان کا چشم و چراغ ہوں، ایک نیک نام زمیندار کا بیٹا ہوں۔ کچھ رنگین مزاج دوست مجھ کو یہاں لے آئے ہیں۔ میں خود بھی گناہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ جائز زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اسلم ثمینہ کی باتوں سے متاثر ہوا اور ساتھ ہی وہ دل و جان سے شبانہ کو پسند کرنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے شبانہ کو شریک حیات بنانا قبول کر لیا۔ اسلم کے نکاح میں آنے کے بعد شبانہ جیون ساتھی بن کر اس کے گھر آ گئی۔ اس غرض سے اسلم نے علیحدہ گھر خریدا کیونکہ اس کے خاندان نے شبانہ کو قبول نہ کیا اور صاف کہہ دیا کہ علیحدہ رکھو اور یہ ہمارے گھر نہیں آ سکتی۔ اسلم کے ساتھ خوش و خرم شبانہ نے 10 سال گزارے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لہٰذا اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ اس دوران 2 بچے بھی ہو گئے۔ اسلم کو اپنے بیٹوں سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی وجہ سے بھی وہ شبانہ کا خیال رکھتا تھا کہ اس کے فرزندوں کی ماں تھی۔ خدا کی کرنی اس اثنا میں کہیں شبانہ کی ملاقات اسد بھائی سے ہو گئی اور دونوں گمراہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں تو اس کو گمراہی کہوں گی کیونکہ بے شک اسد بھائی غیر شادی شدہ تھے پر شبانہ تو شادی شدہ تھی۔ پھر اسلم کو اس سے شکایت تھی اور نہ اس کو اپنے خاوند سے کوئی گلہ تھا، شاید کہ اس کی رگوں میں کسی بدماش کا خون تھا جو بالآخر رنگ لایا اور وہ اسلم سے بے وفائی کی مرتکب ہو گئی۔ اب وہ بہانے بہانے اس سے جھگڑنے لگی اور اس کی زندگی اجیرن بنا ڈالی۔ بچے الگ پریشان تھے۔ کئی بار پڑوسیوں نے صلح کروائی۔ ثمینہ نے شبانہ کو رخصت کرتے وقت کہہ دیا تھا کہ پھر کبھی ادھر قدم مت رکھنا، اپنے ہی گھر میں رہنا۔ ایک بار طلاق لے کر آئی ہو تو میں نے رکھ لیا تھا کہ تمہارے بچے نہ تھے، اب تمہارے 2 لڑکے ہیں، لہٰذا بری بھلی جو بھی زندگی ہے اپنے خاوند کے ساتھ تم کو گزارنی ہوگی۔ میں کبھی کبھی خود آ کر مل جایا کروں گی۔ اسلم نے بھی نکاح کے وقت یہی شرط لگائی تھی کہ ثمینہ یا اس بازار کی کوئی ہستی شبانہ سے ملنے اس کے گھر نہیں آئے گی۔ جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے تو وہ اچھی بھلی جنت کو چھوڑ کر دوزخ کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسد بھائی اور شبانہ بھی انسان تھے،
پس عشق کے چکر میں دونوں پھنس گئے۔ میرے بھائی نے عورت کو نہ پہچانا اور والدہ کی نافرمانی کر کے شبانہ کو بیوی بنایا۔ ادھر شبانہ نے اسلم سے لڑ جھگڑ کر طلاق حاصل کر لی اور اسد سے بیاہ رچا لیا۔ وہ اپنے دونوں بیٹے بھی اسلم کے سپرد کر کے نئی دنیا میں بسانے آ گئی۔ 1 سال بامشکل بچوں کے بغیر کاٹا اور پھر اسلم سے رابطہ کر لیا۔ یوں دونوں بچوں کو وجہ بنا کر ملنے لگے۔ چونکہ اسد بہت سیدھے اور اعتبار کرنے والے آدمی تھے، لہٰذا شبانہ کو اسلم سے ملاقات میں کوئی دشواری نہ ہوئی اور سب سے محفوظ جگہ اس کو اپنے گھر کی چھت ہی نظر آئی۔ تاہم ایسی باتیں کب تک چھپتی ہیں؟ وہ لاکھ کہتی کہ میرے بچوں کا باپ ہے، مگر وہ اسلم سے طلاق لے چکی تھی۔ معاشرہ ان کو ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، وہ اب کسی اور کی منکوحہ تھی۔ اسلم ایسا سفاک اور برا آدمی نہ تھا، مگر اس کو صفاکی کی راہ دکھانے والی شبانہ تھی۔ بالآخر اس نے میرے بھائی اسد کا کام تمام کرا دیا۔ انہوں نے تو من میں یہی سوچا تھا کہ اس کو چوری اور ڈکیتی کی واردات مشہور کر دیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بقول کسی کے زبان خنجر جو چپ رہے گی تو لہو پکارے گا آستین کا۔ کہتے ہیں کہ قتل نہیں چھپتا، قاتل کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے۔ شاید اسلم بچ نکلتا اگر شبانہ کم عقل نہ ہوتی اور محلے والے گواہی نہ دیتے۔ دونوں کو عدالت سے سزا ہو گئی، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ میرا پیارا بھائی جان سے گیا اور اس کی معصوم بچی ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گئی۔ خود اسلم اور شبانہ کے بچے بن ماں باپ کے دربدر ہو گئے۔ شکر کہ وہ لڑکے تھے، اگر لڑکیاں ہوتیں تو اس بازار کی زینت بنتیں کہ جہاں کی ان کی ماں اور نانی تھیں۔ آج بھی جب اسد بھائی یاد آتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مردوں کو خدا نے زیادہ سوجھ بوجھ اور عقل دی ہے، پھر بھی وہ کبھی کبھی عورت کے کہنے میں آ جاتے ہیں اور ایسا کام کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عزت و ناموس، حتیٰ کہ خاندان اور زندگی تک داؤ پر لگ جاتی ہے۔ خدا بچائے ایسی عورتوں سے۔